مسجد نبوی کی تعمیر۔ جس زمانے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ مناسب زمین کی جستجو ہوئی، بہت سے قطعات دیکھے گئے۔ ایک قطعہ پسند فرمایا جو 2 یتیموں کی ملکیت تھا۔ انہوں نے زمین کی قیمت لینے سے انکار کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور نہ کیا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی قیمت دلوا دی۔ جب جگہ مل گئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ مسجد قباء کی طرح یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی طرح کام کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اصحاب بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ مسجد ہماری مسجدوں کی طرح نہ تھی جو عموماً پختہ، گنبددار اور محراب و مینار والی ہوتی ہے۔ اس کی سب دیواریں کچی تھیں۔ آگے کی طرف کھجور کے ستون تھے۔ کھجور کی شاخوں اور پتوں سے چھپر سا بنا کر چھت بنا دی تھی۔ فرش کچا تھا۔ صحن میں بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتی تھی۔ بعد میں صحابہ نے وہاں سنگریزے لا کر بچھا دیے تھے۔ مسجد کے سامنے ایک کچا سا چھوٹا چبوترا تھا جہاں غریب اور بے گھر مسلمان بیٹھے رہتے تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ہر روز تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس ضرور بیٹھتے تھے۔ چونکہ ان بیچاروں کے پھٹے پرانے کپڑوں سے پسینے کی بو آتی تھی، اس لیے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا بچ کر بیٹھتے تھے۔ لیکن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گوارا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا زانو اپنی طرف کھینچ کر فرماتے تھے، قریب آؤ، فقیر فقیر کے نزدیک ہی بیٹھا کرتا ہے۔ اسلام میں اذان کی ابتدا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد اوقات نماز میں مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے مشکلات پیش آئیں، تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے مختلف تجاویز پیش کی۔ کسی نے کہا کہ جھنڈا گاڑ دیا جائے تاکہ لوگ دیکھ کر مسجد میں آ جائیں۔ کسی نے کہا کہ بوق بجایا جائے، جسے شبور کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ بعض نے عرض کیا کہ آگ جلائی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کے لیے ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس امیر المومنین علیہ السلام کے زانو مبارک پر تھا۔ وحی خداوندی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اذان کے الفاظ حضرت بلال کو سکھا دیں، اور مولا کائنات نے اذان کے الفاظ حضرت بلال حبشی کو تعلیم دے دیے۔ یوں اذان کا آغاز ہوا۔ جس جگہ پر سب سے پہلی اذان دی گئی وہ مسجد نبوی کے قریب ایک گھر تھا جو زید ابن ثابت کی ملکیت تھا اور دوسرے گھروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اونچا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر کی چھت پر جا کر اذان دیا کرتے تھے، اور جب مسجد بن گئی تو انہوں نے مسجد کی چھت پر اذان دینا شروع کر دی۔ نماز و زکوٰۃ کا فرض ہونا۔ ہجرت مدینہ کے پہلے سال کی ابتدائی دنوں میں نماز یومیہ کی 17 رکعتیں واجب ہوئیں، یعنی صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعت۔ اس سے پہلے ہر وقت کی 2 رکعتیں تھیں سوائے مغرب کے۔ اسی سال زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی نازل ہوا۔ مسجد نبوی کے اطراف میں کمروں کی تعمیر۔ مسجد کی تعمیر کے بعد اس کے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے کے لیے حجرے بنائے گئے۔ یہ 6-7 ہاتھ چوڑے اور 9-10 ہاتھ لمبے کمرے تھے۔ ان سب کے دروازے مسجد کی طرف تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑے ہو کر ہاتھ سے چھو لے۔ دروازوں پر کمبل کے پردے پڑے رہتے تھے۔ انہی میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج رہا کرتی تھیں۔ آپ نے دیکھا دین و دنیا کے بادشاہ کے رہنے کی جگہ کیسی معمولی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ کے ایک اشارے پر بڑے بڑے شاندار محل تیار ہو جاتے، لیکن آپ کی بادشاہت عام بادشاہوں کی طرح نہ تھی۔ آپ دنیا کو اپنے ہر عمل سے سبق دینے کے لیے آئے تھے، رہنے کے لیے ایسے گھر بنوائے کہ غریب سے غریب مسلمان کو بھی ان پر رشک نہ آئے۔
اصحاب رسول کے حجرے بھی اسی مسجد کے آس پاس بنائے گئے تھے۔ ابتدا میں ان سب کے دروازے بھی مسجد ہی کی طرف تھے۔ کچھ عرصے بعد خدا کا حکم ہوا کہ علی اور محمد مصطفیٰ کے دروازوں کے سوا اور جتنے دروازے مسجد کی طرف ہیں بند کر دیے جائیں۔ بعض لوگوں نے چاہا کہ ایک کھڑکی ہی اس طرف رکھ لیں، لیکن کھڑکی کا کیا ذکر، ایک سوراخ رکھنے کی بھی اجازت نہ ملی۔